इमाम रज़ा या इमाम रज़ा अस्सलाम 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 अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Youth Corner with Jafri Sisters. I'm Jafri. I'm Irtiza. आज बहुत खास दिन है, आप लोग को बहुत मुबारक हो। Today we are celebrating the day of life, the day of Manqabat, the day of Takmeel ad-Din. आज यौम Ghadeer. 10 years after the Hijrah, the Messenger of Allah ﷺ ordered his closest followers, all the people in different places, to join him in his pilgrimage. It was his last pilgrimage. This was the first time that the Muslims with this magnitude gathered in one place in the presence of their leader. On his way to Mecca, more than 70,000 people followed our Prophet. On the fourth day of Dhul-Hajj, more than 100,000 Muslims had entered Mecca. After the Hajj was completed, on the way back, our Prophet ﷺ ordered everyone to stop their journey and gather in one place called Ghadeer. Abbas उसी मकाम पर ऐलान विलायत इमाम अली को मन कुन्तु मौला फरहाज़ा अलीयुन मौला। आए हम मिलकर ईद गदीर मनाते हैं। Let's start our Milad with Tilawat. Today we have a young guard who recites Quran beautifully, Raza Abbas Jafri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. Jazakallah Raza, that was Surah Al-Ghashiyah. Next we have Irtiza Abbas online for us to recite a Manqabat. भूल कर भी
کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل یہ سب صفاتوں ہوں جس میں اسی کی بات کرو یہ سب صفاتوں ہوں جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی ہے وقت نزا کا بالی پہ آئے ہیں مولا ہے وقت نزا کا بالی پہ آئے ہیں مولا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی
اور منقبت سنتے ہیں. I invite Sania Zehra to recite a kalam in Shan Imam Ali. آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. حق علی حق علی حق علی، علی علی حق علی حق علی حق علی، علی علی. جدھر حق کے ادھر مولا، جدھر حق کے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق علی حق علی حق علی، علی علی. آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. علی ولی کے نام پاک سے اگر تمہیں ہے پیار، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. علی 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 علی، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. لکھا علی پڑھا علی کہا علی سنا علی، پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک کے نام یا علی، پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک کے نام یا علی. نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے بولو بار بار، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. ملنگ کی صدا علی ہے سب کا آسرا علی، کہا ہے جبرائیل نے فقط ہے لافتہ علی، کہا ہے جبرائیل نے فقط ہے لافتہ علی. زمین زمین فلک فلک علی کی ہر جگہ جھلک، کلندر و ملنگ کی زباں پہ ہے یہی پکار، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. قدیر اور مباہرہ خدا کا گھر ہو یا کسا، نبی کے ساتھ ساتھ ہے علی بحکم کبریا، نبی کے ساتھ ساتھ ہے علی بحکم کبریا. قدم قدم لیے علام نبی کے ساتھ دم بدم، علی چلے اس طرح کہ ماں کے ساتھ شیر خور، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. خدایا کیسا معجزہ علی کے نام کو دیا، کہ جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا، کہ جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا. علی کے گن جو گائے گا کمال فن وہ پائے گا، ملے گی نصرت علی تو فتح ہوگی ہم کنار، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے، خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے. خدا خدا علی علی صدا جو حرف میں ڈھلی، علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں. MashaAllah, Sania, that was a nice manqabat. Our next reciter is one of our regular participants, Sayyid Muhammad Abbas Rizvi. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ منقبت سنائیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. غدیر قم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی.
زمیں پہ عرش مولا ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا ہوئی جب ان کی ولادت وطن کی آئی شامت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت وقار کانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جگائے علی سورج پلتا ہے کرش میں دیکھ ہے جس کے نصیری دو کاکا ہے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیمبر کا جو چچا ہے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹا ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا سلوات Subhanallah. Jazakallah. Let's continue our vlog. And you know who we invited today to enlighten us with the importance of Day of Ghadeer? We have invited youth speaker Sajid Ali from Toronto. We always enjoy listening to him. Let's hear the importance of Eid al-Ghadeer by Sajid Ali. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى لعنة الله على أعضائهم ومنكر فضائلهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Today I have perfected your religion. I have completed my bounties, my favors upon you. And today I am satisfied with this religion of Islam to be your religion. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Islam, kids, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have gathered together today to celebrate the most auspicious occasion, the Eid of the Eid, Eid al-Ghadeer. May Allah subhanahu wa ta'ala bring all the joy to you and your families on this occasion. So what is Eid al-Ghadeer? And that's what we're going to discuss today. Let me begin by saying that the Quran clearly states that Allah subhanahu wa ta'ala does not change his ways. The sunnat of Allah does not change. Right from Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, the very first prophet of Khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala that was sent to this earth, all the way to Jesus, Hazrat Isa alayhi salam, never ever the people were allowed to choose their successors. So why would the case be any different when it comes to our Prophet, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? It wasn't. And Eid al-Ghadeer is a reflection of that. Year 10 after Hijri, Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam ordered his close companions to invite people from all directions to join him on his last Hajj called Hajjatul Wada. It is stated in the narration that about 70,000 people entered in Makkah with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there are about 30,000 or so entered later. Prophet
completed the Hajj with them, and taught them how to perform this ritual correctly and in a unified way. Once the Hajj was done, they all made their way towards Medina, and in between there is a hub, a central point known as Ghadeer. It's close to a modern day Jaffa. People often would gather from different provinces there to greet and meet each other, and then they'll make their way towards their final destination. When Prophet was at Ghadeer, the verse was revealed, and the tone of this verse was very different to the other verses that we've heard thus far. It states, "O Apostle, deliver what has been sent down to you from your Lord. And if you don't do it, you have not delivered His message at all. And Allah will protect you from the people." Chapter number 5, verse number 67. It's important to note that the last sentence in the above verse indicates that the Prophet was mindful that there will be a reaction to this message that he's about to deliver. But then he has this assurance from Allah subhanahu wa ta'ala that He will protect him. Upon receiving this, he orders his close companion to gather everybody around, wait for those who are still behind, for them to reach this point called Ghadeer, and those who had left or were ahead. Some people were sent to bring them back. When everybody was gathered, Prophet asked Hazrat Salman al-Farsi to create a mimbar or a pulpit, which was then made out of the horse saddles. Once the mimbar was ready, Prophet went onto this mimbar, and the narration states that Prophet gave a sermon which lasted for about 5 hours. That day was extremely hot. The narration states that some people took their robe out and wrapped around their feet to try and get a little bit of relief from the heat. The narration then states that for the first 3 hours, Prophet recited about 100 or so verses from Holy Quran, and then about 70 odd times he repeated and reminded everybody to ensure that they do not stray from the ways of Allah subhanahu wa ta'ala, from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The latter part of sermon, which is the critical piece, he calls Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam on the pulpit, and then he addresses his people with a question: do I not have more authority on the believers more than they have on themselves? Every single one of them replied, "Yes, O Messenger of God." Followed by then, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rose his hand with the hand of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and claimed, "Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla." Whomsoever I am the master to, Ali is also his master. The narration states that as soon as this message was delivered, the ayat came which I recited in my initial khutbah as well, that today we have perfected your religion. Today we have completed our bounties, our favors upon you, and today I am satisfied for Islam to be your religion. The sermon then ends with the following prayers by Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. O Allah, love those who love Ali, and be hostile towards those who are hostile towards Ali. The sermon then ended, and Prophet ordered every single one of them to line up and take oath of allegiance to Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and to congratulate him. And everybody did so. The news spread really quickly across urban and rural areas. It reached to a person by the name of Noman
al-Fari. This person had particular hostility towards Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, so he couldn't take it. Rode on his camel, made his way to the Medina, and then comes before Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wasallam and addresses him with following words. You commanded us that there is no deity except Allah subhanahu wa ta'ala and that you are his messenger. We accepted that. You then commanded us to perform prayers 5 times a day. We obeyed you. You then asked us to fast throughout the month of Ramadan. We obeyed you. You then told us to perform a pilgrimage to Mecca. We obeyed you. But you were not satisfied with all of this? And then you had to impose your cousin Ali upon us as our master by saying that man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. Is this an imposition from Allah or is this an imposition from you? To which Prophet replied, by Allah, who is the only deity. This is from Allah, the mighty, the glorious. To which Harith turned his back around and proceeded towards his camel. And while he was walking towards his camel, he said, O Allah, if what Muhammad said is correct, then filing on us a stone from the sky and subject us to severe pain and torture. The narration states that he had not finished his walk and the stone fell from the sky, turned him into dust. After all, it was the prayers of Prophet Muhammad, O Allah, be hostile towards those who are hostile towards Ali. Kids, ladies and gentlemen, this is the best of the best. There is no day like Ghadeer. We can maximize our rewards for this particular day by performing certain amal. To start off, observing fast on this day is highly recommended. It is also recommended that you start your day with a ghusl and that you wear the best of the clothes. It is also recommended that you recite Zehra Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam on this day. And also, there is 2 rakat namaz, which is time sensitive. So you have to get in touch with the ulamas and make sure of the timings, and then you perform this 2 rakat namaz. How you're supposed to perform this namaz is all mentioned in detail on duas.org, or you can pick up a book of Taqibat that has details in them. To end this day, to end the amal, beg your pardon, is to recite Dua Eid Ghadeer, which will also, you will find that in the book of Taqibat, or it is available online. Lastly, what I would request you is by all means enjoy, celebrate. After all, this is a day, it's an occasion of celebration, so why not? But please be wary of the limits that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to stay within. Prophet Muhammad himself, Amir al-Mu'mineen and their household have made great sacrifices to ensure that this code of life, Islam, reaches to us in its true form. The last thing that they want to see is a person claiming to be Shia of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and ignoring these boundaries and not following the code of life. We want to make sure that when we meet our master, that he embraces us with a smile on his face and not look away in shame. But I'm sure each and every one of you, when you will meet your master, inshallah, he'll embrace you with a smile on his face. Al-akhir ad-da'wan and alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, that was a great speech, Sajid uncle. I enjoyed listening to the detailed history of the event of Ghadeer. Jazakallah, Sajid uncle, and with that we conclude. Thank you for watching Youth Corner with Jafri. तेरे दर से कोई भी न खाली गया तू है शाह ज़मन तू है शाह हुदा तू है शाह ज़मन तू है शाह हुदा कर मुझे भी खजाने से अपने अता
سے اپنے عطا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام